اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا، تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ یہ سورۃ الاعراف قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے اور یہ 8واں پارہ ہے۔ 8ویں پارے کا یہ 8واں ہی رکوع ہے اور سورۃ الاعراف کا یہ پہلا رکوع ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، یہ حروف المقطعات ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ یہ کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اس کے بھیجنے سے آپ کا دل تنگ نہ ہو کہ کہیں کافر میری تکذیب یعنی مجھے جھٹلائیں، تکذیب نہ کریں اور مجھے ایذا نہ پہنچائیں، اس لیے کہ اللہ سب کا حافظ و ناظر ہے۔ یا حرج شک کے معنی میں ہے، یعنی اس کی منزل میں اللہ ہونے کے بارے میں آپ اپنے سینے میں شک محسوس نہ کریں۔ یہ نہیں بطور تعریف ہے اور اصل مخاطب امت ہے کہ وہ شک نہ کرے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ تم لوگ اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر من گڑت سرپرستوں کی پیروی مت کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔ جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی حدیث، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں قرآن اور اس کی مثل دیا گیا ہوں۔ ان دونوں کی پیروی ضروری ہے، ان کے علاوہ کسی کا اتباع یا پیروی ضروری نہیں، بلکہ ان کا انکار لازمی ہے۔ جیسے کہ اگلے فقرے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی مت کرو، جس طرح زمانہ جاہلیت میں سرداروں اور نجومیوں کاہنوں کی بات کو ہی اہمیت دی جاتی تھی، حتیٰ کہ حلال اور حرام میں بھی ان کو ہی سند تسلیم کیا جاتا تھا۔ وَقَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا، یا ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے۔ فائلون کیلولہ سے ہے، جو دوپہر کے وقت استراحت آرام کرنے کو کہا جاتا ہے۔ استراحت یعنی آرام کرنے کو کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا عذاب اچانک ایسے وقتوں میں آیا جب وہ آرام اور راحت کے لیے بے خبر بستروں میں آسودہ خواب تھے۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین۔ جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا، اس وقت ان کے منہ سے بجز اس کے اور کوئی بات نہ نکلی، واقعی ہم ظالم تھے۔ لیکن عذاب آ جانے کے بعد ایسے اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں، جیسا کہ پہلے وضاحت گزر چکی ہے۔ فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رعوا باسنا، سورۃ غافر آیت نمبر 85 ہے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو اس وقت ان کا ایمان لانا ان کے لیے نفع مند نہیں ہوا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ امتوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس پیغمبر آئے تھے، انہوں نے تمہیں ہمارا پیغام پہنچایا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں یا اللہ، تیرے پیغمبر یقیناً ہمارے پاس آئے تھے، لیکن ہماری قسمت پھوٹی تھی
کہ ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی اور پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارا پیغام اپنی امتوں کو پہنچایا تھا اور انہوں نے اس کے مقابلے میں کیا رویہ اختیار کیا۔ پیغمبر سوال کا جواب دیں گے جس کی تفصیل قرآن مجید کے مختلف مقامات پر موجود ہے۔ فَلَا نَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے۔ چونکہ ہر ظاہر اور پوشیدہ بات کا علم رکھتے ہیں اس لیے پھر ہم دونوں امتیوں اور پیغمبروں کے سامنے ساری باتیں بیان کریں گے اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا ان کے سامنے رکھ دیں گے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس روز وزن بھی برحق، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ ان آیات میں وزن اعمال کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے جو قیامت والے دن ہوگا، جیسے قرآن کریم میں بھی متعدد جگہ اور احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، جس کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، یعنی جس کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ تو کامیاب ہوگا، اور جس کا بدیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یعنی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ یہ اعمال کس طرح تولے جائیں گے جبکہ یہ اعراض ہیں، یعنی ان کا ظاہری وجود اور جسم نہیں ہے۔ اس بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو اجسام میں تبدیل فرما دے گا اور ان کا وزن ہوگا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ وہ صحیفے اور رجسٹر تولے جائیں گے جن میں انسان کے اعمال درج ہوں گے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ خود صاحب عمل کو تولا جائے گا۔ تینوں مسلکوں والے کے پاس اپنے مسلک کی حمایت میں صحیح احادیث و آثار موجود ہیں، اس لیے امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ تینوں ہی باتیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے کبھی اعمال، کبھی صحیفے اور کبھی صاحب عمل کو تولا جائے۔ اس کے مزید دلائل کے لیے آپ تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال میزان اور وزن اعمال کا مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کا انکار، اس کی تعویل گمراہی ہے، اور موجودہ دور میں تو اس کے انکار کی اب مزید کوئی گنجائش ہی نہیں کہ بے وزن چیزیں بھی تولی جانے لگی ہیں جیسا کہ ہوا اور گیس وغیرہ۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس پر سامان رزق پیدا کیا، اس میں سامان رزق پیدا کیا، تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ آئیے قرآن پڑھے کے سلسلے میں ہمارا یہ تھا آج کا درس۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو ساتھ ہی ضرور دبا دیجیے گا۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اور ہمارے اس چینل کا بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے سینوں کا نور اور ہمارے دلوں کی بہار بنائے، اور اللہ تعالیٰ کو یوم قیامت قرآن پاک کو ہمارے لیے سفارشی بنا کر کھڑا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔